بھی کچھ خبر ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے اور یوزار سیف کے قصے اب نہ صرف قصر میں بلکہ سارے شہر میں پھیل چکے ہیں. سب کی زبان پر یہی چرچے ہیں. کیوں کر؟ کس نے جرأت کی؟ پتہ چل جائے کہ یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے، میں اس کو برباد کر دوں گی. مجھے کیا معلوم؟ وہ کہتے ہیں نا کہ حلق سے نکلی خلق نے سنی. بانو، مجھے اسی بات کا ڈر تھا. اندازہ تھا کہ وہاں موجود لوگ یہ راز فاش کر کے رہیں گے. تامو تیامنی سیتینا یوزار سیف. یوزار سیف ایسا نہیں کر سکتا. لیکن انہی میں سے کسی نے بیان کیا ہے. یہ خبر حلق سے نکل کر سارے خلق میں پھیل چکی ہے. ہر محفل میں یہی تذکرہ ہے. سبھی آپ کو ہوس پرست اور ایک گری ہوئی عورت سمجھتے ہیں. وہ خود جن کا شہرہ شہر بھر میں رہا اور جن کی بدنامی اور رسوائی کے چرچے زبان زد خاص و عام میں رہے، وہ آج پاک دامنی کا دم بھر رہی ہیں اور زلیخا کو گری ہوئی عورت سمجھ رہی ہے. ان سب کی رسوائیاں تشتس بام نہیں ہوئی تھیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے کردار کی بدصورتیوں کو زلیخا کی ذلت اور رسوائی کی آڑ میں چھپائیں گی. میں انہیں سب لوگوں کے سامنے ایسا آئینہ دکھاؤں گی، ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ ہمارے شرم کے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. میں انہیں ثابت کروں گی کہ ان میں سے ہر ایک اگر میری جگہ ہوتی اس سے کہیں زیادہ ننگ و آر کا باعث بنتی. اب تو یہ خبر کاہن اعظم آنکھ ماہو تک بھی پہنچ چکی ہے اور سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے. خدایان مجھ پر رحم کریں. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے. درست فرمایا. آج ہی عالی جناب آنکھ ماہو یہاں پہنچ رہے ہیں. میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ اے مونے بزرگ، میری مدد فرما. وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے نا؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. بلکہ عالی جناب آنکھ ماہو تو بہت زیادہ پریشان تھے. بہت خوب، بہت خوب. ضرور تشریف لائیں، ہمیں خوشی ہوگی. اب آپ جا سکتے ہیں. میں جو ارباب معبود کا دشمن اور اخماؤں کی شرنگیزیوں کا سخت مخالف ہوں، اب مجھے ان کا استقبال بھی کرنا ہوگا اور ان کے طعنے الگ سہنے پڑیں گے. اگر تم سے بے تحاشا محبت نہ ہوتی تو تمہیں سنگین سزا دیتا. اگر تم صرف میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دیتا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم آمون کی بیوی بھی ہو. تم نے آمون سے بھی دغا کی ہے اور اس کے لیے تمہیں قربانی دینی چاہیے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آمون بھی تمہیں بخش دے. درود بر عالی جناب یوزار سیف. درود خداوند ہو نیمیر صاحب و سیاہ چہرے اور سفید و شفاف باطن والے پر. سناؤ خبر. خبریں کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں جناب. آپ کے اور بانو زلیخا کے قصے جگہ جگہ پھیل چکے ہیں. لوگوں کو اس پر تبصرہ کرنے کے سوا کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا. زلیخا نے اپنی مہار اپنے نفس کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور یہ سرکش نفس انہیں ہلاک کر ڈالے گا، سوائے اس کے کہ اسے لگام دے کر قابو میں کیا جائے. جناب یوزار سیف، بانو زلیخا ایک حسین اور عقلمند خاتون ہے. ان کے چنگل سے کس طرح بچ نکلے؟
میں نے خود کو دوزخ کی آگ سے بچایا ہے، نہ کہ زلیخا سے۔ جس کا معشوق بے مثل و لافانی حسن کا مالک ہو، وہ زلیخا جیسوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ جس کی روز موعود کے عذاب پر نظر ہو، زلیخا اس کی نگاہ میں آتش دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ جناب یوزارسف، یہ بند دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بچے کا بات کرنا، یہ قصہ کیا ہے؟ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ یہ سب خدا وند مہربان کی لطف و عنایات ہیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے اور میں زلیخا کے مقابل تنہا رہ گیا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے مشاہدہ کیا کہ وہ تو لمحے بھر کو بھی مجھ سے غافل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو ہمہ وقت میرا محافظ رہا ہے۔ وہ گستاخ کون ہے جو تعظیماً نہیں جھکا؟ یوزارسف یہی ہے۔ تو پوتیفار کہاں ہے؟ آپ معبد تشریف لے چلیں، وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ عالی جناب،